افضل مروت صاحب تو جج بھی رہے ہوئے ہیں, وکیل بھی بڑے اچھے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ انصاف لینا بھی جانتے ہیں اور اپنی بات بہتر بتا بھی سکتے ہیں. ڈسپلن سے اوپر کوئی نہیں. جب آپ نے پارٹی کا عہدہ رکھا ہوا ہے اور پارٹی کے عہدے کے ہوتے ہوئے آپ ڈسپلن وائلیٹ کریں گے تو پارٹی ایکشن لے گی. آپ کو عمران خان سے NRO 2 چاہیے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈائلاگ کر لو, آ کے ٹیبل پہ بیٹھ جاؤ, لیکن یہی رانا ثناء اللہ تھا نا جو آ کے روزانہ کہتا تھا جی آج 15 FIR اور ڈال دی, آج 10 FIR اور ڈال دی. ہمیں یہ پتہ ہے کہ FIR بہت ساری کاٹ دی گئی ہیں, لیکن اس کی ایگزیکٹ ڈیٹیلز ہمیں نہیں دی جا رہی پولیس کی جانب سے. یہ سپریم کورٹ کے لائر انہوں نے پٹیشن ڈالی ہے کہ ہمارے نام جو ہیں وہ پچھلے سال 11 مئی سے کسی ان نون سی لسٹ میں ڈال دی ہیں جس کی کوئی ریکارڈ نہیں ملتا ہے. اسٹاپ لسٹ کہتے ہیں جو کہ ایک انلیگل ہے. تو انہوں نے پٹیشن یہ پلی لی ہے کہ اسٹاپ لسٹ ہے, بلیک لسٹ ہے یا ECL ہے, واٹ ایور, اس میں سے ہمارے نام نکالے جائیں تاکہ ہمارا ایک رائٹ ٹو موومنٹ ہے وہ روکا گیا ہے. کہیں ہم نے جانا ہو کچھ ہو تو ہمیں بالکل ہر چیز سے روک دیا گیا ہے. فنڈامنٹل رائٹس کی یہ وائلیشن ہے. اور جس وقت FIA والوں سے پوچھیں تو وہ بتاتے بھی نہیں ہیں. اور لاسٹ ٹائم آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی فیملیز کو ٹریول کرنے سے روکا گیا, اور یا پھر ہم میں سے کوئی بھی اگر ایئرپورٹ جائے غلطی سے تو اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ ہمارے جو MNAs ہوں, ایکس MNA ہو یا MNA ہو, ان کا بل پاس انہوں نے خود ہی کیا تھا کہ ان کے پاس جو بلو پاسپورٹ ہوتا ہے وہ لائف ٹائم ہوتا ہے. تو ہمارے بلو پاسپورٹ بھی انہوں نے بلاک کر دیے تھے, اور اس کے پاسپورٹ کے نمبرز اور ہماری تصویریں اور ہمارے ID کارڈز جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ, بارڈرز پہ اور مختلف جو ہماری ایگزٹ کی ایریاز ہیں ان پہ دے دیے گئے تھے. تو وچ از اگین اے وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس. تو فیصل صاحب نے یہ پلی لی ہے, اور طارق جہانگیری صاحب کے پاس ہماری وہ پٹیشن لگی ہوئی تھی, وہ ایڈمٹ ہو گئی ہے. اب اس پہ دیکھیں آگے جو فردر ہوگا. امید ہے کہ ریلیف ملنا چاہیے, کیونکہ جب آپ ایک انلیگل کام کریں گے تو اس کے اگینسٹ تو پھر ظاہر ہے کورٹس جب فری ڈیسیژن دیتی ہیں تو چیزیں بہتر ہوتی ہیں. ساتھ میں ایک اور ریٹ پٹیشن جی نوٹس ہوا ہے, بڑا ڈیٹیلڈ آرڈر کیا ہے جس صاحب نے. جس صاحب نے ہماری ساری کنٹینشنز کو اپریشیٹ کی ہے. ہماری بنیادی کنٹینشن جیسے کہ میڈم نے بتایا کہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں ایز پر آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن, اور کسی بھی آزاد پاکستانی شہری کو اس کی مرضی کے خلاف بغیر کسی معقول وجہ سے باہر جانے سے روکا نہیں جا سکتا. تو وی ریلی اپریشیٹ جہانگیری صاحب, انہوں نے بڑا اچھا اسپیکنگ آرڈر پاس کیا ہے, اور رسپونڈنٹس سے انہوں نے پیراوائز کامنٹس طلب کر لیے ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا. دوسرا ایک اور پٹیشن بھی ہے جو انہوں نے ہی لگائی ہوئی ہے کہ میرے جو نمبر آف کیسز ہیں پورے پاکستان میں اس کا بتایا جائے, کیونکہ اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ FIR بہت ساری کاٹ دی گئی ہیں, لیکن اس کی ایگزیکٹ ڈیٹیلز ہمیں نہیں دی جا رہی پولیس کی جانب سے, جو کہ اگین ایک اور وائلیشن ہے کہ ایک تو آپ ایک ہی طرح کے کیس میں 14 آپ نے FIR پنڈی میں کاٹی ہوئی ہیں اور دہشت گردی کے بڑی بڑی دفعات لگائی ہیں, پھر اسی طرح فیصل آباد میں کاٹی ہوئی ہے, گجرانوالہ, میاں والی, سرگودا, لاہور, لیکن آپ ان کی ڈیٹیلز ہی نہیں دے رہے ہیں. اب تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہم اس انتظار میں کہ ہمیں پتہ لگے تاکہ پھر ہم ان میں جا کے جو ہے وہ ضمانتیں کروائیں, اور پھر جو ہم نے باقی ڈے ٹو ڈے کام کرنے ہوتے ہیں, ٹریولنگ کرنی ہوتی ہے وہ کریں. آج میرا ملتان میں بھی کیس لگا ہوا تھا ٹریبیونل کا, جو میرا الیکشن ٹریبیونل کی پٹیشن ہے, اور ساتھ میں یہ ہمارا کیس کیونکہ نہیں لگ رہا ہے کہ نہ ہمیں FIRs کا پتہ لگ رہا ہے اور باقی معاملات بھی چل رہے ہیں, تو اس لیے پھر کوشش کی ہے کہ ملاقات ہو. یہ ہوپ فلی لاسٹ ویک آف مئی میں فکس ہو جائے گا کیس انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. اور گرینڈ ڈائلاگ کے نتیجے میں اگر ان عدالتوں کا یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ خالی اسی طرح کھڑی کی گئی ہیں, اور یہ جو ہمارے بھائی سارا دن محنت کرتے ہیں ان کو صرف جھوٹے کیسز کو لڑنے پہ لگایا گیا, تو پھر شرم کا مقام ہے, موکری آف لا ہے. اصولاً تو ہمیں پتہ ہے کہ یہی کچھ ہی ہوتا رہا ہے. 1 سال سے آپ نے ہمارے اوپر کیسز بنائے, خان صاحب پہ آپ نے 250 کیس بنائے, جو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نکلے سارے وہی کھودا پہاڑ نکلا چوا. یہی رانا ثناء اللہ تھا نا جو آ کے روزانہ کہتا تھا جی آج 15 FIR اور ڈال دی, آج 10 FIR اور ڈال دی. خدا کا واسطہ اس ملک میں رول آف لا کو لینے دیں. آپ نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہوتی ہے تو اس لیول پہ نہ جایا کریں نا کہ اب آپ کو جو ہے وہ بعد میں منتیں ترلے کرنے پڑیں. آج آپ کو عمران خان سے NRO 2 چاہیے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈائلاگ کر لو, آ کے ٹیبل پہ بیٹھ جاؤ, لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ آپ ڈائلاگ پہ بے شک آئیں, لیکن آپ نے پھر ساتھ یہ بھی ایڈمٹ کرے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے بعد ڈائلاگ ہو سکتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ انڈر دا کارپیٹ کرو, چلو جی مکمکا کرو تو چلو آگے چلیے. وہ عمران خان ہے, نواز شریف نہیں ہے, نہ اس کے اللہ کا شکر ہے پلیٹلیٹس ختم ہوئے, نہ اس نے قطر سے جو ہے وہ ایمبولینس منگوائی ہے, نہ لنڈن میں جا کے کوئی انہوں نے خوفناک قسم کا جو ہے وہ پلان بنایا ہے.
تو آپ نے ڈائلاگ کرنا ہے، موسٹ ویلکم، لیکن پھر یہ ذات ضرور بتا دیجیے کہ جو 250 کیسز آپ نے ان پہ بنائے اور جو 10,000 لوگوں کو آپ نے اندر جیلوں میں بند کیا اور جو آج 104 کے قریب فیملیز جو ہیں وہ ملٹری ٹرائل بھگت رہی ہیں اور جو ہمارے جیسے لوگ ہیں جنہوں نے 1-1 سال خواری کاٹی، وہ کس مسئلے میں تھا؟ پھر آپ مانیں کہ یہ ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی اور یوز آپ نے لا فیئر کو کیا تھا. تو یہ لا فیئر کی ٹرم پاکستان میں بہت عرصے سے ایکسپلائٹ ہو رہی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. عدالتوں کی اور رول آف لا کی جو سینکٹیٹی ہے اور جو آئین کی ہے کہ آئین جس طریقے سے ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں یہاں پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے اور ڈیموکریسی کو اگر مضبوط کرنا ہے تو یہ سارے تماشے بند کریں، پھر ڈائلاگ پہ. آخر میں یہ بتا دیجیے کہ شیخ افضل مروت صاحب کے ساتھ جو ان کو شوکاز وغیرہ جاری کیا گیا پارٹی کی جانب سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شوکاز ٹھیک تھا ان کے؟ دیکھیے جی، پارٹی کا ڈسپلن جو ہے نا وہ جس طرح لا سے اوپر کوئی نہیں ہوتا، آلدو پاکستان میں تو بہت ہوتے ہیں، اسی طرح پارٹی کے ڈسپلن سے اوپر کوئی نہیں. جب آپ نے پارٹی کا عہدہ رکھا ہوا ہے اور پارٹی کے عہدے کے ہوتے ہوئے آپ ڈسپلن وائلیٹ کریں گے تو پارٹی ایکشن لے گی. تو ظاہر ہے اگر ان کو شوکاز دیا گیا تو بالکل ٹھیک دیا گیا، اور اگر وہ جواب دے دیں گے سیٹسفائی کر دیں گے تو سوشل میڈیا پہ ہیش ٹیگ چل رہا ہے کہ شیخ افضل خان کو جو ہے انصاف دو، تو اس حوالے سے کیا والنٹیئرز کو کیا کہنا چاہیں گے پی ٹی آئی کی جو دیکھیے انصاف تو جب ہیئرنگ ہوتی ہے دونوں سائڈوں سے بات چیت ہوتی ہے، میرے ساتھ اتنے بڑے قابل وکیل کھڑے ہوئے ہیں، وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے تو اسی لیے اس کو بلایا جاتا ہے نا کہ آئیں آ کے اس پہ ایکسپلینیشن دیں، اور یہی ڈسپلن کا اور انصاف لینے کا طریقہ. اب ہم دیکھیں عدالتوں میں ہمارے خلاف جھوٹے ہی FIR دائر کرائی گئی ہیں، لیکن ہم عدالت کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اور اپنے کیسز کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اسی لیگل سسٹم سے عمران خان صاحب جو ہے جس لیگل سسٹم کو یوز کر کے ان کے خلاف کیسز بنائے گئے، جھوٹ سارا پھیلایا گیا، اسی سسٹم میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے کیسز کنٹیسٹ کیے ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے کلیئر کیا. تو میں شیخ افضل مروت صاحب تو جج بھی رہے ہوئے ہیں، وکیل بھی بڑے اچھے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ انصاف لینا بھی جانتے ہیں اور اپنی بات بہتر بتا بھی سکتے ہیں. میرا یہی خیال ہے کہ جب وہ بہتر طریقے سے آ کے صحیح ٹھنڈے دل سے جس طرح وہ عدالتوں میں آرگیومنٹ کرتے ہیں اس طرح اپنا کیس پیش کریں گے تو ضرور انصاف. بہت بہت شکریہ.